بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن۔ یہ وہ کتاب ہے جناب جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی جو کتاب الہی، کتاب ربانی ہے۔ اس میں نصیحت ہے، بشارت ہے، رحمت ہے، عبرت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ امتیاز آپا یہ بتائیے گا کہ اتنی خوبصورت کتاب، اتنا خوبصورت کلام جو اللہ کا کلام ہے، بہترین اوقات کیا ہیں تلاوت کلام پاک کرنے کے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں 3 اوقات ایسے آتے ہیں کہ جن میں نماز ممنوع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایگزیکٹلی جب طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جب نصف النہار پر ہو سورج تو نماز نہیں پڑھی جاتی۔ مگر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں۔ اور میں تو کہوں گی کہ جب آپ کو اطمینان مل جائے، جب آپ فرصت میں ہوں، جب آپ تنہائی میں ہوں، تو آپ اطمینان سے قرآن مجید کو کھول کر پڑھیے محبت کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں تو کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ان اوقات میں کون سا وقت آتا ہے؟ رات کا وقت۔ آپ دیکھیں نا تو راتیں اللہ نے پسند فرمائی ہیں۔ آپ موسیٰ کو بلایا جاتا ہے تو رات کو بلایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو معراج رات میں نصیب ہے، تو رات کے خصوصی فضائل ہیں۔ پھر رات کو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر آوازیں دیتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جنہیں عطا کیا جائے۔ تو ان لمحوں میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور پھر اس شوق سے تلاوت کرنا کہ یہ قرآن پاک وہ نور مجھے عطا کرے، تو گریہ کرنا، کوشش کرنا۔ 3 طرح کا گریہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران خوف سے کہ آپ ایسی حزاب کی آیات پڑھیں تو آپ کے اندر وہ واقعی خشیت آئے، پھر شوق کا کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، تو یہ سمجھنا، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میری اوقات کیا، میں تو ایک ذرہ ناچیز اور کہاں وہ خالق کائنات۔ تو وہ کیف و سرور کے ساتھ ایک گریہ آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ تو رات کے اوقات ہیں، پھر فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت بہت پیارا وقت ہوتا ہے۔ اور ایسے میں اگر گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہو تو میں کہتی ہوں ایسا لگتا ہے حسین منظر کہ ایک برکت ہی برکت آ گئی ہے، در و دیوار سے برکت آ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو جمعہ کا دن ملتا ہے آپ کو، جمعہ کی نماز کے بعد عموماً سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، منتخب صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو مسجد جانے کا اتفاق ہو، بہنیں ہیں یہ جاتی ہیں حج اور عمرے پر، اللہ جانا نصیب کرے۔ حرمین شریفین میں آپ کو بیٹھنا مل گیا ہے، تو آپ نمازوں کے اوقات کے علاوہ جب آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں زیادہ سے زیادہ، جتنا آپ کو موقع مل سکے، جتنے خوشی و خضوع سے آپ کو نصیب ہو۔ اللہ کا کلام کیا بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو قبرستان سے آپ گزر رہے ہیں تو وہاں پہ جب بھی آپ کا گزرنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں۔ نماز کے دوران آپ بدل بدل کی صورتیں پڑھیں، قرآن مجید کی مختلف آیات کو یاد کریں، کم از کم 3 آیات تو آپ معمول بنا لیں کہ میں نے ہر ہفتے کی 3 آیات یاد کرنی ہے۔ اس طرح نماز میں دھیان بھی لگے گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ نماز مختلف قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں جہاں ذکر آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تو اب رک جائیں نا، آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جہاں استغفار کی بات آ رہی ہے، دعا کی بات آ رہی ہے، تو آپ کا دل کرے کہ آپ اس سے طلب کریں بخشش کو، مغفرت کو، آپ دعا مانگیں اس ذات سے۔ تو قرآن مجید اپنا کھولتا ہے نور کا دروازہ، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، آپ بھی تو متوجہ ہوں اس کی طرف۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ ہمارا حبی ایک تعلق ہو اس کلام سے، پھر دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، پھر چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں اس کا حق ہے مسلمانوں پر کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن نظام زندگی دے رہا ہے، ضابطہ حیات دے رہا ہے، ہماری ظاہری باطنی زندگی کو سنوار رہا ہے، ہماری دائمی زندگی کو سنوار رہا ہے، تو ہمیں اس کو وہ حق دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام خود سنا کرتے تھے قرآن۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ تلاوت کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ ہی پر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں سننا چاہوں گا، اور انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچے کہ
اس دن سب آئیں گے، سارے امتی آئیں گے، سارے نبی آئیں گے، اور آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، اور جب آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، اللہ آپ اتنا رو رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ کیا کیا کرتے تھے، جو آیات اترتی تھی گھر میں ہی ایک جگہ مسجد سی بنا لی، اور اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور روتے رہتے، سبحان اللہ۔ تو جس سے کفار ڈر جاتے تھے کہ ان کے بچے، ان کی عورتیں مائل ہو جاتی تھی۔ قرآن ایسا ربانی کلام ہے جو اپنی تاثیر خود چھوڑتا ہے۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو کھانے کے دوران ایک بزرگ ہے، وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو تلاوت شروع کر دیتے، اللہ اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لقمہ اس سے طاقت بنے گی، میرے ہاتھوں میں طاقت جائے گی تو میرے ہاتھ گناہ نہ کریں۔ امتیاز آپا، اس کی جب ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں تو قرآن پر گفتگو اتنی حلاوت پیدا کر رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم خالصتاً جس وقت اپنے نرم گرم بستر میں سو رہے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے اٹھیں، اس خالق پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ جب ہم رات کے اس پہر خالصتاً اللہ کے لیے اٹھ کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، وہ کلام الہی کھول کر پڑھیں، تو کیا کیفیت ہوگی اور کیا انوار کی بارش ہوگی، کیا رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہم جو مانگیں گے کیا وہ رب ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ وہ پکار رہا ہے تو ہم اس کی پکار کو سنیں، اور وہ جب عطا کرنے پر قادر ہے تو ہم مانگیں اس رب کائنات سے۔ جہان، یہ بتائیے گا کہ جہاں تک تلاوت کلام پاک، کلام ربانی کے اوقات کی بات ہوئی کہ بہترین اوقات، پھر آداب کی بھی بات ہوئی، میں چاہوں گی کہ اس کی خیر و برکت کے حوالے سے، برکت ہی برکت ہے اس میں تو بے شک بلا شبہ، ایمان والوں کے لیے رہنمائی ہے، متقین کے لیے بہت ساری بشارت دی گئی ہے۔ کیا فیوز و برکات ہیں کلام الہی کے پڑھنے کے؟ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا تخلیق ہوئی اور آج تک کتنے سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، الگ الگ معجزات کے ساتھ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معجزات عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ ہزاروں میں معجزات ان کے جو ہے وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ قرآن حکیم کا تھا۔ اور یہ ایسا ایک واحد نبی ہیں جن کو ایسا معجزہ دیا گیا جو دنیا تک رہے گا، جب تک قیامت قائم ہوگی اس کے بعد بھی رہے گا، تو ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، تو اس کی کیا خیر و برکات ہوں گی، کیا ہی خیر و برکات ہوں گی۔ عرب کے اوپر یہ کلام نازل ہوا کیونکہ عرب اس وقت فصاحت اور بلاغت کی حدود پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ان کے لیے ایز این چیلنج جو ہے وہ بھیجا کہ یہ مطلب اس سے زیادہ بلیغ اور فصیح کوئی بھی جو ہے وہ کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نور ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ اب جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ نور جو اس کے اندر جائے گا تو پھر اس کی ہدایت کے جو ہے وہ چیز جو روشنیاں ہیں وہ اس کے اندر سے پھوٹیں گی، اور پھر ہدایت کب کے لیے بھی قرآن حکیم میں آ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ ہدایت پھر ہمیشہ قائم رہنے والی ہدایت ہے۔ القرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، دیکھا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں میں بہت موذی امراض سے بھی جو ہے وہ شفا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم سے عطا فرما دیتے ہیں، کہ سننے والے کو بھی شفا ہو رہی ہے اور پڑھنے والے کو بھی شفا ہو رہی ہے، اور وہ افضل الذکر ہے، سب سے بہترین ذکر کرنے والی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور ان لوگوں کا ذہن جو ہے وہ صفا ہو جاتا ہے، بالکل یعنی کہ صافی ہو جاتا ہے، ان کے ذہن جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں بالکل روزمرہ کی تلاوت کرنے سے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات دیتے ہیں اور وہ ایسی توفیقات ہوتی ہیں جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہیں اور جو ہمیشہ اپنے کمال تک پہنچتی ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے قرآن پڑھنے والا جو ریگولر قرآن پڑھتا ہے یا جو قرآن کا حافظ ہے، اس کی جو میموری ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کا حافظہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ آپ اکثر یہ چیز دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے اٹھا کے حفظ میں ڈال دیتے ہیں، وہ بچے کے بظاہر اگر دیکھا جائے تو کئی سارے سال ضائع ہو جاتے ہیں قرآن حفظ کرنے میں، اچانک سے اس کو اٹھا کے میٹرک کا پیپر دلوایا جا رہا ہے اور وہ بچہ کر بھی لیتا ہے بہت آرام سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بچے سارا پوری پیچھے سے پڑھ کر آ رہے ہیں، اور ایک بچے نے جو صرف قرآن پڑھ کر آیا ہے اس نے میٹرک پاس کر لیا، کس طریقے سے ہے، جس کا حافظہ اتنا زیادہ قوی ہے، اور پھر طمأنینۃ القلب اس کو نصیب ہو رہی ہے، اور اس کو ایک عجیب و غریب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ
قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے, جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو آپ اداس ہو جائیں گے, جب دوسری قوموں کی ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب کس کس طریقے سے ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں امت محمدیہ بنا کر بھیجا جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب کی جو ہے وہ کبھی وعید کی ہی نہیں. اور پھر آپ کو ایک بہادری کا جذبہ آتا ہے, بہت سارے قصے آپ سن رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک بہادری کا جذبہ آئے گا اور آپ کا جو دل ہے وہ خوف سے عاری ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ یہ چیز سکھائیں گے, بیٹا اگر تم کو ڈر لگتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو, اب اس کو اگر ڈر لگے گا وہ آیت الکرسی پڑھے گا, وہ سمجھے گا, اس کے دل میں یہ ایمان پختہ ہو جائے گا کہ میں نے کیوں کہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو اس وجہ سے اب میں محفوظ ہوں اور مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ عروج پر پہنچے گی. آپ ان کے معانی سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیات کی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں, کس طرح حکمت کی باتیں کی ہیں. تو آپ اگر لوگوں سے بات بھی کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کس طرح سے کس سے پیش آنا ہے, کس طرح بات کرنی ہے. اور آپ کے جو علاقات ہیں مجتمع میں, یعنی کہ پوری انوائرمنٹ کے ساتھ پوری جو ہے وہ سوشلی آپ کے جو علاقات ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کو بار بار پڑھ رہے ہیں. اب بار بار پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اب قرآن کا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں گے آپ کو نیا لگے گا, آپ کو پرانا نہیں لگتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ارے یہ میں نے ابھی سمجھا ہے اس بات کو. جب میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کیونکہ الحمدللہ میں سمجھ کے پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں بولتی ہوں کہ یار یہ چیز میں نے پہلے نہیں شاید سمجھی تھی, اس بات کو مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ, ایک سب سے آخری بات یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو ہم تک پہنچایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے قیامت کے دن. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اور ایک آخری چیز یہ کہ قرآن پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر کے بعد قرآن پڑھنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے شہادت دے گا. اپنی قومی ایئر لائن PIA سے سفر کریں اور ہر سفر پر گولڈ سیو کریں. اپنے ملک اور اداروں کی ترقی میں ساتھ نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.